باتوں باتوں میں آپ کا خیر مقدم، آپ کا میزبان طلحہ جہانگیر رحمانی RNA لائیو آن لائن ویب سائٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پر اور ٹویٹر پر ہم دستیاب ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں، اور اگر آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کی شام شروعات کرنے کی سعادت ہے مجھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے۔ غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ آج بات کریں گے عید کی۔ عید کے دن جو ہم قربانی کے لیے جا رہے ہیں، ذبیح کے لیے جا رہے ہیں، اس تعلق سے کچھ جانکاری بھی ہو تو اچھا رہے گا۔ ہمارے گزارش پر، ہماری التماس پر، ہماری بستی کے جید عالم دین شیخ الحدیث مولانا مفتی قاضی محمد عمران شاہ صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، اور ہمیں سمجھائیں گے کہ قربانی کیسے کریں اور کون کرنے والے ہیں۔ عمران صاحب آپ کا خیر مقدم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنے اس مبارک سلسلے میں مجھے بھی جڑنے کا موقع مرحمت فرمایا، اور اس ذریعے سے قربانی کے حوالے سے اپنے سامعین تک اور اپنے ناظرین تک پہنچنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ تادیر قائم رہے اور ہماری اصلاح، ہماری صلاح، ہماری نجات اور ہمارے اعمال میں اور اخلاق میں بڑھوتری کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔ حضوری والا میری پہلی گزارش ہوگی کہ شریعت اور دین اسلام کی تخلیق اور اس کے خد و خال اسی طرح رب نے خود اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کیے، تو جو تخلیق اللہ کی ہو تو اس کے پیچھے ضرور ایک حکمت، ایک فلسفہ رہتا ہے۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیوں؟ محض اس لیے کہ ہم آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلوص اور ایثار اور قربانی کے جذبے کی سنت کو یاد کریں، یا اس سے آگے بھی اس کے کچھ سبق ہیں، کچھ تعلیمات ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ہماری زندگی کا تعلق ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ ہمارے تنہا مالک ہیں، تنہا خالق ہیں۔ اور جہاں تک قربانی کا ہم سے مطالبہ ہے، اللہ نے ہم سے قربانی کا مطالبہ کیا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں جہاں قربانی کا ذکر فرمایا، وہاں یقیناً وہی بات آ گئی جو آپ نے اپنے سوال میں دہرائی، کہ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا چیز، تو جواب ملا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ سلسلہ اور جاری کردہ طریقہ۔ اصل میں قربانی کا جو فلسفہ ہے یا اس کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بندے ہیں، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس وقت جو حکم ملا اس کو بصر و چشم قبول کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پہ ہم دل و جان سے عمل کریں، چاہے ان احکامات کا تعلق ہماری حصی عبادت سے ہے، چاہے ان احکام کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے ہے۔ چونکہ ہم بندے ہیں، ہر حال میں ہمیں اپنے اللہ کی مرضی کو ماننا اور اپنے اللہ کی مرضی کو آگے چلانا بہت ضروری ہے۔
जहां तक कुर्बानी का ताल्लुक है, उन साहब जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम सब के पैगंबर हैं, उनको अल्लाह ने बुढ़ापे में और पूरी जिंदगी में मुख्तलिफ आजमाइशों से दो चार किया, मुख्तलिफ इम्तिहानात उनसे लिए और हर वो इम्तिहान में कामयाब हो गए। तो अल्लाह ने जब बुढ़ापे में उनका सहारा उनका बेटा दिया, तो हो सकता है अब निगाह बुढ़ापे में अपने बेटे पर टिकी हो कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो अल्लाह ने उम्मत के सामने, अल्लाह ने अपने मखलूक के सामने ये जाहिर कर दिया कि इस बुढ़ापे में भी, इन मुश्किल हालात में भी, इन कठिन हालात में भी मेरा यो अजीमुशान पैगंबर मेरे अहकाम के सामने सर निगू है। अगरचे इसको बज़ाहिर लगता है बुढ़ापे का सहारा यही है, तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इस बच्चे को मेरे लिए कुर्बान कर दीजिए। तो आपने तमाम लेतुलाइल को छोड़ दिया और आपने तमाम इश्कालात को छोड़कर सिर्फ जब रब की मर्जी ऐसी है तो जवाब मिला, अगर आपकी मर्जी है तो आपके लिए तो हम हजारों इस्माइल को कुर्बान कर सकते हैं। खुलासा जो यहाँ आएगा, एक ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने बरकरार रखा, और साथ में आएगा असल में ये कुर्बानी हमें सिखाती है अपने जज्बात को, अपने ख्वाहिशात को और अपनी उमंगों को अल्लाह की मर्जी के सामने झुका देना। यानी बंदगी की इंतहा कुर्बानी है। अल्लाह के सामने सरेंडर। तो इस खुद सुपुर्दगी के बाद एक और बात जो आप उलमा से, आप जैसे असातिज़ा से कुछ शागिर्द की समझ में आई है कि अगर इस्लाम के लिए दूसरा लफ्ज ढूंढें तो वो इंसानियत है। वहदानियत, रिसालत के कलमे के बाद अगर तलाश इस मजहब की है तो वो इंसानियत है। तो इंसानियत के ताने बाने में कुर्बानी की इफादियत क्या है? इंसानियत के ताने बाने के सिलसिले में हम इस कुर्बानी के फलसफे को वहां ले जाना चाहेंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करना चाहा अल्लाह के हुक्म से, तो बात आई कि हम अपत को कुर्बान कर सकते हैं, अपने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा नहीं सकते। ठीक। तो आज हम ईद के मौके पे जब कोई जानवरों की कुर्बानियां देंगे, तो जानवरों की कुर्बानियां देना एक अमल है, एक निशानी है कि बस आपने कुर्बानी दे दी तो गोया कि आपने अपने बच्चे को हमारी राह में कुर्बान कर दिया। लेकिन ये निशानी के पीछे एक हकीकत है कि जिस तरह ईद के मौके पर आपने पसंदीदा जानवर को हमारी रजा के लिए कुर्बान किया, ठीक इसी तरह साल भर हो सकता है आपका पड़ोसी आपको तंग करे, हो सकता है आपका रिश्तेदार आपसे कुछ नाला हो सकता है आपका कोई दोस्त आपसे दूर हो, लेकिन उस दूरी का नतीजा ये होगा कि आपके जज्बात कहेंगे जब वो मेरे साथ जुड़ता नहीं है तो मैं भी उसके साथ क्यों जुड़ूं, जब वो मेरे हुकूक अदा नहीं करता है तो मैं उसके हुकूक क्यों अदा करूं। तो वहां कुर्बानी का फलसफा हमें समझाएगा, नहीं, आप अपने जज्बात को काबू कीजिए, आप अपने जज्बात की कुर्बानी दीजिए और जो आपसे काटना चाहेगा आप उससे जोड़ लीजिए, क्योंकि जोड़ने में आपका मकसूद सिर्फ जोड़ना नहीं है बल्कि आपका असल मकसूद है कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में पहुंचना चाहता हूं कि मेरे तमाम हुकूक दुनिया में जो थे वो मैं अदा कर चुका हूं, और जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी, जो भी मेरे ऊपर ड्यूटियां थी, वो ड्यूटियां मैंने निभाई हैं, रिश्तों को जोड़ने में, रिश्तों को बचाने में और इंसानियत की फलाह बहबूद के काम करने में उमूमन इंसानों को कुर्बानियां देनी पड़ती है, जज्बात की, एहसासात की, ख्वाहिशात की, और कहीं कहीं तो इज्जत नफ्स की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन जब आदमी जानवर की कुर्बानी देता है तो वहां उसको साल भर के लिए याद रखना है, इंसानियत की बका के लिए मुझे जो सबसे अहम काम करना है कि मुझे वक्तन फवक्तन हर मोड़ पर, हर गली पर, हर जगह, हर महाज पर, हर मरहले पर अपने जज्बात की कुर्बानी देनी होगी। वहां कहीं ऐसा ना सोचना कि यहाँ तो जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारी ईद की कुर्बानी का फलसफा हमें यह समझाता है, हर मौके पर अल्लाह के लिए अपने जज्बात की कुर्बानी को सीखना चाहिए,
ہم نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں غور کرتے ہیں تو ہر جگہ جذبات کی قربانیاں ہیں. حدیبیہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، فتح مکہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ بدر کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی واقعات ہیں ہر جگہ نبی پاک علیہ السلام نے جب جذبات کی قربانی دے دی تو یہ اسلام کا تناور درخت قربانی کے پانی سے سیراب ہو کر اب ہمارے سامنے تناور ہو چکا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، شریعت کے جو فریم ورک ہے فریم ورک ہے اس میں اس میں قربانی کہاں پہ ہے، فرض ہے، کس پر ہے، واجب ہے، لازم ہے، کیا چیز آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. جہاں تک قربانی کے عید کے دن ان جانوروں کو ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں شریعت حکم دیتی ہے کہ مسلمان قربانی کریں، لیکن چونکہ مسلمانوں کے مختلف حالات ہیں، مسلمانوں کا معیار زندگی مختلف ہے، اس لیے اللہ نے اس کو شریعت ہی میں طے کروا دیا کہ جو لوگ مالدار مسلمان ہیں ان کو قربانی کے دن قربانی کرنی، جانور کی قربانی دینی لازمی ہو جاتی ہے. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اصطلاحات میں الجھتے نہیں ہیں، اصطلاحات تو بعد کی ایجاد ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من وجد ساعتن، جس کے پاس گنجائش ہے اور اس نے عید کے دن قربانی کرنے کا ارادہ نہیں کر رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے. تو وہاں ٹرمیں تو بعد میں آئی ہیں، اصطلاحات بعد میں آئی ہیں. ہمیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشاد پہ جب غور کریں گے تو جس مسلمان کے پاس بھی استطاعت ہوگی، وسعت ہوگی، اس کو قربانی کرنے کے دن قربانی کرنی چاہیے. اب جب اصطلاحات کی بات آتی ہے تو فقہائے احناف کے ہاں چونکہ اصطلاحات مختلف ہیں اور دیگر فقہا کے ہاں اصطلاحات مختلف ہیں، البتہ ان اصطلاحات کے اختلاف کی وجہ سے حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حضرات احناف یعنی فقہائے احناف اس قربانی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں واجب، اور اسی حدیث کی وجہ سے جو حدیث میں نے عرض کر دی، اور جو دیگر فقہائے کرام خاص طور پر ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ حضرات فرماتے ہیں قربانی کرنی سنت مؤکدہ ہے، چونکہ ان کے ہاں واجب کی کوئی ٹرم نہیں ہے. احناف کے ہاں واجب کی مستقل ایک ٹرم ہے، اور ان کے ہاں قربانی چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کے ہاں بھی واجب چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ عقل مند اور عاشق لوگ اپنے اوقات کو اصطلاحات میں ضائع نہیں کرتے ہیں. تو فقہائے احناف کے ہاں یہ واجب کہہ لیجئے گا، اور دیگر فقہا کے اس کو سنت مؤکدہ کہہ لیجئے گا. وسعت والا، اب سوال آئے گا وسعت والا کون ہے، تو جواب ملے گا وسعت والا وہ مسلمان ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اس پر قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہمارے پاس دو قسم کے اموال ہوتے ہیں جو ہمارے پاس مال جمع ہے، ایک وہ جس مال پر ہمیں زکوٰۃ دینی لازمی ہے، وہ 3-4 قسم کا مال ہوتا ہے، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، اسی کی طرح نقد پیسہ ہے، اور اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے وہ تجارت کا سامان اس کے لیے ایسا ہے کہ اگر اس پر سال گزر جاتا ہے اور وہ ایک خاص مقدار میں پہنچ جاتا ہے جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، جو نصاب 52.5 تولہ چاندی یا آج کے اعتبار سے 612 گرام چاندی کا جو حساب بن جاتا ہے تقریباً 44-45 ہزار روپے کے آس پاس سے، اگر کسی کے پاس اتنی رقم نقد ہے تو زکوٰۃ اس پر لازم ہو جاتی ہے، اور اسی آدمی پر قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فقہا کہتے ہیں تفصیلات کے مطابق کہ قربانی کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ والا مال تو نہیں ہے، البتہ اپنی جو گھر کی ضروریات ہیں، گھر کا جو اثاثہ ہے، اس اثاثے میں ان کے پاس سالانہ جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں سے زائد اس کے پاس یہ مال موجود ہے. اس کو میں یوں مثال سے سمجھا سکتا ہوں، اگر کسی کے پاس غلہ نکلتا ہے، چاول چونکہ ہمارے ہاں زیادہ اس کی پیداوار ہے اور ہم لوگ چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہماری کھیت سے ہماری چاول کے انتظامات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک گھرانے میں سالانہ 10 کوئنٹل چاول کی ضرورت ہے، کھپت ہے، وہاں ان کو ایک سال کے لیے تقریباً 10 کوئنٹل چاول کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ان کو 20 کوئنٹل چاول ہر سال ان کی زمین سے نکلتا ہے، اور یہ جو 10 کوئنٹل ان کے پاس چاول زیادہ ہیں اس پر اگرچہ زکوٰۃ تو لازم نہیں، اس کا عشر ان کو دینا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کے پاس سال بھر کے استعمال کرنے کے بعد بھی 10 کوئنٹل ان کے پاس موجود رہے، اگر عید کے دن اس مال کی قیمت تقریباً 44-45 ہزار کے آس پاس بن جاتی ہے تو یہ آدمی بھی اس فریضے میں آ جاتا ہے کہ اس پر قربانی کرنی لازم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہماری جو خواتین ہیں
ان کے پاس سونا بھی ہے، اس کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی ہی، لیکن کچھ خواتین ایسی ہوں گی جن کے پاس سونا نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں خواتین کو تانبے کے برتن عموماً شادی کے موقع پر ساتھ دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایک آدھ بچے کی پیدائش کے بعد بھی ان میں دکاندار کی طرف سے جس لفافے میں وہ پیک ہوتے ہیں وہ پیک اٹھائے بھی نہیں جاتے، یعنی ہم دوسرے برتنوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے گھر میں قیمتی سامان ہے، تانبے کے برتنوں پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کی قیمت ان کو اسی 612 گرام چاندی سے کے برابر بن جاتی ہے تو ان خواتین پر بھی قربانی کرنی فقہائے احناف کے ہاں واجب اور دیگر فقہا کے ہاں سنت مؤکدہ ہو جائے گی۔ عمران صاحب، عرض یوں کروں کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ اگر ان کے پاس سونا یا ان کا تانبا ہوتا ہے اس کی یہاں تک آ جاتی ہے لمٹ، وہ آپ نے سمجھا دی۔ آج ہماری بستی میں ہماری خواتین، چونکہ اسلام کا ہر کوئی حکم مومنین والمومنات پر ایک جیسا دکھایا گیا ہے، یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے، یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ ایک خاتون، چونکہ گھر کی اصلی ذمہ داری مرد پر ہی رہتی ہے، لیکن ایک خاتونی خانہ بھی برسر روزگار ہے، اس کی ایک آمدن ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو کیا اس کو بھی اس زمرے میں ڈالا جائے کہ اس کو الگ سے اپنی قربانی کرنی ہے؟ دیکھیے، یہ اہم مسئلہ ہے جس پر آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کو پیش بھی فرمایا۔ میں کوشش کروں گا اس نقطے پر بات کرنے کی۔ قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، قربانی ایک عبادت ہے۔ قربانی جو عبادت ہے، اس عبادت میں شریعت نے ہمیں نصاب کی قید رکھی ہے، مرد اور عورت کی قید نہیں رکھی، بلکہ جو آدمی بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خاتون ہے۔ اپنے کمانے والی خواتین کا ذکر فرمایا، کمانے والے مرد ہوں یا کمانے والی ہماری بچیاں ہوں، یا ان کے پاس کہیں سے بھی ایسا مال آ گیا ہے جو ان کی کسٹڈی میں ہے اور ان کی ملکیت میں ہے، تو مردوں پر بھی یہ قربانی لازم ہو جاتی ہے اور خواتین پر بھی لازم ہو جاتی ہے۔ اب خواتین کا یہ سوال رہتا ہے کہ ہم کیسے کریں؟ وہ اپنے مردوں سے یہ کام کرا سکتے ہیں، اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو وہ اپنے جیب سے پیسہ دے دیں، جیسا کہ جن خواتین کا آپ نے ذکر فرمایا کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس ذرائع آمدنی ہے، تو ان پر بھی قربانی ویسے ہی لازم ہو جائے گی جیسے قربانی مرد حضرات پر لازم ہو جاتی ہے۔ میں اب آہستہ شریعت کے جو مسائل ہیں کچھ جس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، یا آپ کہیں گے تو اور ایک بار ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کی قربانی، یعنی اگر اس کے پاس مال ہے، ذریعہ آمدن ہے، وہ کما رہی ہیں اور اس کی ملکیت میں ہے، مالک ہیں وہ، تو گھر میں ایک آدمی نے کیا تو قربانی ہو گئی، یہ درست نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ آسودہ حال گھر میں ہیں سب کو اپنی اپنی قربانی دینی ہوگی۔ پیدا ہوا ایک حدیث پاک کے سمجھنے کی وجہ سے سوال پیدا ہوا۔ امام صاحب ہدایہ جو مشہور کتاب فقہ حنفیہ کی، اس میں انہوں نے جو کتاب الاضحیہ باب ذکر کیا ہے، اس میں تفصیل سے وہ تمام تصریحات کو نقل کیا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کی قربانی جو گھر کا ذمہ دار کرے گا وہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ اصل میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام نے جب قربانی کا حکم دیا تو کیا اسلام نے اس کو ہر مسلمان پر لازم کیا؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ اسلام نے پہلے غریب مسلمانوں کو الگ کر دیا، یعنی جو مسلمان صاحب نصاب نہیں ہے ان پر قربانی لازم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا کچھ اور مطلب ہوگا جس کی وجہ سے یہ والا ضابطہ اس ضابطے کے ساتھ فٹ ہو جائے گا۔ یہ حدیث اور وہ ضابطہ شریعت میں جو بیان کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اسی طرح عبادات کے معاملے میں، تو غرض اگر گھر میں ایک ہی آدمی کمانے والا ہے، دیکھیے ایک ہے فریضے کا ادا ہونا اور ایک ہے ثواب کا ملنا، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اس حدیث میں ثواب ملنے کی بات کہی گئی ہے، فقہائے احناف فرماتے ہیں اور دیگر فقہا بھی، اور مستند احادیث کی
अहादीस की जो तशरीहात है, उन तशरीहात को समझने के बाद वो फरमाते हैं सवाब मिलने की बात अलग है। देखिए, हम अब इबादत करेंगे और उसमें नियत रख, जैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी जिंदगी में जब आप मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ ले गए तो आप हर साल 2-2 जानवर ज़बह किया करते थे। जब आपसे पूछा गया तो आप क्यों करते हैं, तो फरमाया एक तो मैं अपनी तरफ से करता हूं और दूसरी अपनी उम्मत की तरफ से करता हूं। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानियां की हैं। लेकिन इस कुर्बानी का मतलब क्या है? इस कुर्बानी का मतलब यह है कि आप नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी अदा कर दे तो हमारी भी अदा हो गई, नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम असल में अपनी कुर्बानी में उम्मत को सवाब पहुंचाना चाहते हैं। ठीक उस हदीस का मतलब यही है कि घर का जब बड़ा आदमी कुर्बानी करेगा तो घर में जो दीगर अफराद हैं जिन पर कुर्बानी लाजिम नहीं है, वो अपने इन अफराद को अपने सवाब में शामिल कर सकता है। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी एक कुर्बानी में अपनी उम्मत को शामिल किया, ठीक इसी तरह घर का ये बड़ा अपने घर के लोगों को सवाब में शामिल कर, और सवाब में शामिल करने में कोई पाबंदी शरीयत ने आयद नहीं कि आप जिसको चाहें शामिल कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास माली वसअतें हैं उसको अपनी कुर्बानी करनी जरूरी है। मेरे ख्याल में वाज़ेह हो गया कि जिसके पास वसअत है वो सिर्फ ये ना समझे कि अब्बा ने की है तो मुझे नहीं करनी है। ये शायद ये तसव्वुर सही नहीं है, अगरचे वो अब्बा की कुर्बानी में सवाब का हिस्सेदार बन जाता है। तो मेरा अगला सवाल ये एक छोटा सा एक मसला है कि अब जिस शख्स को कुर्बानी देनी है, कुर्बानी करनी है, आज ज़बी है, ये ईद की नमाज के बाद शुरुआत होगी। अगर वहां ईदगाह है और ईद की नमाज होती है, ईद की नमाज के बाद हम करते हैं। इसका ईदगाह जाकर नमाज पढ़ना लाजमी है, तब कुर्बानी होगी। देखिए, जहां तक ईद कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के औकात की बात है, हमारे पास 2 किस्म के इलाके होते हैं। एक इलाका वो जिस इलाके को हम शहर कहते हैं, टाउन कहते हैं, जिसको हम आज के जमाने में म्युनिसिपलिटी हुदूद कहते हैं, और दूसरा जिसको हम गांव कहते हैं। तो गांव की अपनी हदें होती हैं और म्युनिसिपलिटी की अपने हदें होती हैं। तो अगर मैं गांव का रहने वाला हूं और मेरे गांव के हुदूद तय हैं और खुद मेरे गांव में ईदगाह है या ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं या वहां कहीं जामे मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, तो इस गांव वाले की जिम्मेदारी है कि जब तक आपकी उस गांव में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तब तक आप यहाँ कुर्बानी नहीं कर सकते। आपको यहाँ रोककर एक चीज अर्ज कर दूंगा, बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं लेकिन उनके यहाँ शहर करीब है, तो वो शहर में सवेरे नमाज पढ़ते हैं और फिर चाहते हैं अपने गांव में आकर अपनी नमाज पढ़ने के बाद ये कुर्बानी करें। जरूरी ये है कि आपको जहां कुर्बानी करनी है उस इलाके में या उस गांव में ईद की नमाज हो जानी चाहिए पहले, उसके बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। मसलन अगर आप टाउन में रहते हैं और टाउन में बहुत बड़ा टाउन है, उसमें बहुत सारे वार्ड हैं, उसमें बहुत सारे इलाके हैं, वहां अगर एक जगह कुर्बानी ईद नमाज हो गई तो इस पूरे टाउन को वक्त मिल जाएगा, वो कुर्बानी कर सकते हैं, चाहे आपने अपनी नमाज पढ़ी या ना पढ़ी। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं और आपने टाउन में जाकर नमाज पढ़ी, वहां आप अपने गांव की नमाज का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आप कुर्बानी कर सकते हैं। अगर जहां आपको कुर्बानी करनी है वहां पहले ईद की नमाज होनी चाहिए और उस ईद की नमाज के बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये बात वाज़ेह हो गई, लेकिन क्या कुर्बानी करने वाले का ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा करना जरूरी है, लाजमी है? वो नहीं गया ईदगाह, उसने नमाज अदा नहीं की की वजह से, लेकिन उसके बाद नमाज होने के बाद उसने कुर्बानी की। बिल्कुल, मैं समझ गया। ईद की नमाज पढ़ना भी वाजिब है और इसको बिला वजह छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है, बीमार है, कोई उसको ऐसे हालात हैं कि वो ईदगाह नहीं जा पाता, यानी वो नमाज में शिरकत नहीं कर सकता है, तो अगर उसने नमाज में शिरकत नहीं की, और इसी तरह मैं यहाँ अर्ज कर दूंगा कि वो हमारे साथी जो इस वक्त बीमार है, चूंकि इस वक्त पूरा माशरा, पूरी दुनिया इस वबाई बीमारी में जूझ रही है, हो सकता है कोई हमारा साथी ऐसा होगा जो पॉजिटिव है या जिसको इस वायरस से मुतासर होने का अंदेशा है, और उसके लिए अतिब्बा कहते हैं कि आप लोग घर ही में कयाम करें। तो ऐसे आदमी, इसने नमाज नहीं पढ़ी, ईदगाह नहीं जा पाया, जामे मस्जिद नहीं जा पाया, अपने किसी बिला उजुर तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी उजुर की वजह से रहा तो जब उसके इलाके में नमाज हो जाएगी उसके बाद वो कुर्बानी कर सकता है, चाहे उसने ईद की नमाज पढ़ी या ना पढ़ी। नहीं पढ़ी, यानी ये शर्त नहीं है, शर्त नहीं है। अच्छा, मेरी ये गुजारिश और भी होगी कि
اب آج کے حالات میں جب عیدگاہ جانا، مساجد جانا، اور یہ بھی ایک معاملہ ہے، ایسے میں قربانی کا جو گوشت ہے اس کی تقسیم، ایک آئیڈیل سچویشن جو بنتی ہے، جو پروٹوکول ہے یا جو ایس او پیز ہیں کہ ذبح ہوا اپنے گھر میں، وہیں اپنے پڑوسیوں میں، ضرورت مندوں میں جو بھی ہیں دائیں بائیں ان میں تقسیم ہو گیا. یہ صورتحال جائز ہے؟ اور یا کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو رشتہ داروں میں پہنچایا جائے دور دور لے کر ہم؟ کیا یہ لازمی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اس مبارک سوال کا جواب ہے، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں پھر جواب پہ آ جاتا ہوں. دور نبوی میں ایک موقع پر قریب کا ایک قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے اور وہ عید کے دن مدینہ طیبہ پہنچ جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ مدینے میں جتنے لوگ قربانی کرنے والے ہیں وہ صرف 3 دن تک جتنا گوشت استعمال کر سکتے ہیں اتنا رکھیں اور باقی تمام ان لوگوں کو دے دیں. صحابہ نے عمل کیا دل و جان سے. اگلے سال پھر عید آتی ہے تو صحابی کو یہ پرانا والا حکم یاد ہے. صحابی سوال پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سال بھی 3 دن تک ہی ہمیں قربانی کا گوشت رکھنا ہے؟ فرمایا نہیں، پچھلے سال ہنگامی حالات تھے، اس سال آپ کو جتنی ضرورت ہے استعمال کرو، جہاں تک رکھنا ہے رکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، سیکھ ملتی ہے کہ حالات کی وجہ سے اگرچہ حق ہے، چونکہ ہمارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، ہمارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بنتے ہیں کہ ہم چونکہ گرمی کا موسم بھی ہے اور اس گوشت کو محفوظ رکھنا دشوار بھی ہے، اس لیے اگر ہم دور جو رشتے ہمارے ہیں، دور دراز علاقوں میں رشتہ دار رہتے ہیں، وہاں تک پہنچنے میں ہمیں دشواریاں ہیں، یا ہم جو ایس او پیز ہمارے لیے بتا دیے گئے ہماری صحت کے تحفظ کے لیے، ہم ان کا لحاظ کرتے ہوئے ہم پڑوس میں بانٹ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس ہمیں نیت تھی وہاں پہنچانے کی، لیکن اس وقت جو صحت کے حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے ہم وہاں نہ پہنچ پائے تو انشاءاللہ ہماری قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مفتی صاحب، یہ گوشت ویسے عام حالات میں جب معمول کے حالات ہوں، یہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے؟ بس ایک تو ہمارا اپنا اہل و عیال ہے، ایک ہمارے پڑوسی ہیں، اور ایک ہمارے رشتہ دار ہے. رشتہ داروں میں بھی دونوں قسم کے ہوں گے، غریب بھی ہوں گے اور صاحب ثروت بھی ہوں گے. پڑوسی میں بھی دونوں قسم ہوں گے، غریب بھی ہوں گے اور صاحب ثروت بھی ہوں گے، اور اپنا عیال تو ہے ہی. تو یہ 3 حصے کیے جاتے ہیں. البتہ ان 3 حصوں میں ترازو لگانا ضروری نہیں ہے. مثلا ہمارا عیال ہمارا کنبہ بہت چھوٹا ہے تو ہم تھوڑا سا گوشت اپنے لیے رکھیں، ہمارے پڑوسی زیادہ ہے تو ان کا حصہ بڑھا دیں، ہمارے رشتہ دار تھوڑے سے کم ہے تو ان کا حصہ کم کر دیں گے. مثال کے طور پر ہمارا جانور وہ تقریباً 15 کلو گوشت کا بن جاتا ہے تو ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم 5 کلو اپنے لیے رکھیں، 5 کلو اپنے پڑوسی میں بانٹ دیں اور 5 اپنے رشتہ داروں میں رکھیں. لیکن چونکہ پڑوسی زیادہ ہے، 5 کلو ہم گھر میں استعمال نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس دوسروں کی طرف سے بھی آ جائے گا، تو ہم اپنے 5 کے بجائے اپنے لیے 1 آدھ کلو رکھ لیتے ہیں اور پڑوسیوں کا حصہ بڑھا کر 7 کر دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کا کبھی گھٹا کر یا کبھی زیادہ کر کے. غرض تینوں کی شرکت جتنی ممکن ہے ہونی چاہیے. البتہ اس میں توازن یا برابری کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے اور عقل کے خلاف بھی ہے، کیونکہ کبھی پڑوسی زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی رشتے زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو اپنا عیال ہی زیادہ ہوتا ہے. کبھی کبھی غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے مولانا صاحب کہ ہم نئے رشتے بنے ہیں سمدھیوں کے ساتھ، بڑے نئے نئے مٹھاس ہے، تو قربانی کے گوشت کے ساتھ یا ایسے ہی دمبے ہی چلے جاتے ہیں. ایک عظیم سنت، اس میں یہ دنیا داری نبی کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے؟ جو بخاری شریف لکھنی شروع کر دی تو کتاب الوحی میں پہلی ہی روایت نقل کر دی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اب جو ہم قربانی کے گوشت میں تفریق کرتے ہیں
کہ اس کو یہ والا حصہ دینا چاہیے، اس کو وہ والا حصہ دینا چاہیے. وہاں تقسیم سے پہلے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کر رہا ہوں یا اپنی ناک کی حفاظت کی فکر ہے. یہ اگر اصول ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ، چونکہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے احکام کو دل کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھئے آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، اور یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی خود ہی اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہے یہ کام للہ ہو رہا ہے یا للناس. قاضی عمران صاحب، آپ نے تین بتائے، ایک رشتہ دار بتایا، ایک اپنی فیملی بتائی اور پڑوسی بتایا. پڑوسی میں غیر مسلم ہے، قربانی کا گوشت پیش کرو اگر وہ قبول کرے. بالکل، اپنے پڑوسیوں کے جذبات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارے پڑوس میں ہمارا غیر مسلم بھائی رہتا ہے اور وہ گوشت کھانا پسند کرتا ہے تو ہم ضرور اس کو پیش کر سکتے ہیں. ادھر سے ہی آدمی کو کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ پڑوسی یہ تبرک کے طور پر یا غذا کے طور پر ہمارے اس گوشت کو قبول کر لے گا تو ہم ان کو وہ بالکل ویسے جیسے ہم اپنے مسلمان پڑوسیوں کو دیں گے اسی طرح اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کو دینا بھی بالکل جائز ہے. البتہ ان کی جذبات کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے. دل آزاری نہ ہو اور ان کو ٹھیس نہ پہنچے. عید کے تعلق سے ہم بات کریں پس منظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ، وہ پس منظر وہی ہے، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ایک اور دلیل جو میں سمجھا ہوں یا اساتذہ نے جو بتائی ہے، وہ جو علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ فرمایا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. مفتی صاحب، میں ایک ایسے موقع پر آپ سے بات کر رہا ہوں جب شاید اسی ہفتے ہم نے اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ بیٹے کے ہاتھوں ماں کا قتل ہوا. اولو العزم میرے ابا ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر تھے. اسماعیل تو تب نوعمر تھے. شاید ابراہیم سمجھ گئے اللہ کا حکم ہے، لیکن بیٹے کی فرما برداری یہ تھی کہ کہا کہ چاقو چلا لیجئے، یہ رب کا حکم ہے، میں نہ نہیں کہوں گا. یہ جو فلسفہ ہے آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ اس واقعے میں یہ دلیل بھی پوشیدہ ہے. میں نے بھی وہ پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو دوسرا ہمارا سب سے اہم ترین مسئلہ وہ ہمارے نوجوانوں کا اپنی جوانیوں کو برباد کرنا اور اپنی جوانیوں کو ختم کر دینا اور اپنے والدین کو روتے بلکتے پیچھے چھوڑ دینا، یہ بھی اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جو سبق ہم اس واقعے سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کی عظمت سمجھنی بہت ضروری ہے. ہمیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنی والدہ سے جو واقعات کی کتاب میں ہمیں واقعات ملتے ہیں، اپنی والدہ سے جب وہ بات کرنے کے لیے چلے گئے تو والدہ نے بھی ایک خاص انداز سے ان کی تربیت فرمائی. اسی تربیت کا تو نتیجہ تھا. اصل میں ہم بچوں کو بھی والدین کے احکام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچپنے سے ہی اپنے بچوں کی ذہنی نشو نما کی طرف خوب توجہ دے دیں. اپنے بچوں کو اقدار اور اخلاقیات اور مورل ویلیوز جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے بہت ضروری ہیں، اپنے اولاد کو سیکھنے ضروری ہیں. کل جو واقعہ آپ جو تذکرہ جس واقعے کا کر رہے ہیں
कि बदनसीबी का वाक़या हमें सुनने को मिला, देखने को मिला कि जहाँ बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। ये एक घिनौनी हरकत तो है ही, इस्लामी मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है ही। हम सब वालिदैन को कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी कल ऐसा हो, तो उससे पहले, वो शाम होने से पहले हम अपनी सुबह को तरोताज़ा करें, अपनी सुबह को आबाद करें और अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ उनकी ज़हनी साख्त की भी फिक्र करें। जैसा कि ज़हनी साख्त की फिक्र जो हमने चंद मरतबा बल्कि हज़ारों मरतबा वो हम वाक़ा पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहु रहमतुल्लाह रहमतन वासिया, उनका वाक़या बचपने में जब उनकी वालिदा ने उनके लिए कीमती सरमाया, वो पैसा जो भी था अशरफी की शक्ल में उनके कपड़े में इस तरह सी लिया, इस तरह पिरो दिया कि डाकू जो चोरी में मशहूर थे, तजुर्बाकार थे, लोग कहाँ पैसे को छुपाते हैं उन जगहों से भी वाकिफ थे, लेकिन हजरत की वालिदा ने इस तरह छुपा दिया था कि किसी को कानो कान खबर न हुई और उस तजुर्बाकार और डाकू को भी वो नहीं मिला तलाश करने के बाद। लेकिन माँ की नसीहत का असर देख लीजिए, माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, और वहां जब तजुर्बाकार डाकू को नाकामी हाथ लगी, उसको उनके कपड़े में कोई चीज नजर नहीं आई, तो सवाल पूछा क्या तुम्हारे साथ कुछ है? जवाब मिला जी, मेरी माँ ने इस जगह इस कपड़े में सी के रखा है। तो वो हैरान परेशान शजदर रहा कि ये बच्चा इतना छोटा सच बोलता है, मुझ तजुर्बाकार को नजर नहीं आया, लेकिन इसने सिर्फ, मैंने जब पूछा तो सवाल दूसरा हुआ, क्यों बताया? कहा अम्मा जान ने हुक्म दिया था झूठ नहीं बोलना। तो माँ का हुक्म न टूटे, चाहे माल चला जाए, ये वाका बना उनके वली बनने का सबब, उनकी जिंदगी के रुख तब्दील होने का सबब। तो हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी बनेगी कि हम अपने बच्चों की ज़हनी नशोनुमा की तरफ खूब तवज्जो दें, और जो हमें अक़दार अखलाकियात मजहब इस्लाम ने सिखाए हैं हम अपने बच्चों में मुंतकिल करें, ताकि हमारे बच्चे जब बालिग हो जाएं तो उनके जहन में रहे कि मैं वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करूंगा तो ये वालिद मेरे लिए जन्नत का दरवाजा है, और ये वालिदा बल्कि इसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत छुपी हुई है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनेगी कि वो इस सबक को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ाएं, बार बार दोहराएं, ताकि इस किस्म का वाकया हमारे साथ न आ जाए या हमारे समाज में आइंदा न हो। मुफ्ती काजी मोहम्मद इमरान शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से आपके लिए ईद मुबारक, इस इल्तिमास के साथ कि उम्मत के लिए ईद मुबारक की दुआ कीजिएगा। जरूर इस ईद को हमारे लिए फलाह का जरिया बनाए, नजात का जरिया बनाए, और जिस इस तरह भी हालात में हम इस वक्त हैं, अल्लाह ताला हम सबको उससे नजात अता फरमाए और वैसी खुशी अता करे जैसी खुशी ईद के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुआ करती थी और हजरत सहाबा को होती थी, हजरत औलिया किराम को होती थी। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ काजी मोहम्मद इमरान शाह साहब, जय्यद आलिम दीन, शेखुल हदीस। ईद कुर्बानी से मुतल्लिक कुछ बातें हमने की, हमें कुछ बातें समझा रहे थे, शरीयत के कुछ नुकात आ गए जिन पर बात होना हमने समझा जरूरी है, वो हो गई। मैं आगाज में मैंने इकबाल का एक शेर पढ़ा था, इख्तिताम पर फिर उसी का शेर जो अभी मैंने दोहराया। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए जिसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये भी एक दर्स था इस ईद का। कोशिश करें कि इस सबक को हम सीख लें, माओं से दुआएं लें, वालिदैन से दुआएं लें और हक अदा करें। यकीन कीजिए ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है।
جس کے پاس ماں کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، جس سے والدین خوش ہیں، اس کا ہر دن عید ہے۔ آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔